الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورہ بقرہ کی
ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ اب اسلام میں داخل کیسے ہو؟ اسلام میں تو وہ پہلے ہی ہے۔ آگے فرمایا کہ کافہ، پورے کے پورے، مکمل، سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے چہرے پر، تمہارے جسم پر اسلام کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام میں داخل نہیں ہیں، تو کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بدوی قبیلہ تھا۔ انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار یوں کیا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، قالت الاعراب آمنا، ان اعرابیوں نے، ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یوں کہو، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ ان سے فرمائیے کہ ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، اور یہی سوال ہم اپنی ذات سے کریں کہ ابھی تک تم مومن نہیں بنے، ابھی تک تو صرف تم مسلمان بنے ہو۔ تو ہمارے ضمیر کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، میں تو مکمل مسلمان ہوں، میں تو مکمل ایمان والا ہوں، کامل الایمان شخص ہوں۔ کیا یہ گواہی ہمارا ضمیر دے سکتا ہے؟ یہ گواہی کب ملے گی؟ آج یہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ایسے بنیں جیسے اسلام کا تقاضا ہے، جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسا مسلمان اللہ چاہتا ہے۔ منہ سے اگر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اور ساری زندگی اسی پر گزار دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری خوش فہمی کل قیامت والے دن ہمارے لیے کسی بہت بڑے نقصان کا باعث بن جائے۔ اب یہ اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں کیسے داخل ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں یہ طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہماری وضاقت، یہ تمام اعمال ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دبے لفظوں میں، ظاہراً تو ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، مگر ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوں، ہماری زندگی وہ شیطان کی منشا کے مطابق گزر رہی ہو۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ خیر، میں اس سے ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنے متعلق گواہی لی۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اسلام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے ہاں میں جواب دیا، اللہ کے رسول جی آپ نے اسلام پہنچا دیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا۔ صحابہ نے یہی گواہی دی کہ آپ نے اسلام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ صحابہ کرام کا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں محمد نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اور اس موقع پر آیت مبارکہ کیا نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا مقصد، یہ تو خیر بڑی مشہور باتیں ہیں کہ آپ مبلغ بن کے آئے، رسول بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مختلف انداز سے بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے اس دین کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں پوچھا کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ
اپنی ذمہ داری اللہ کو گواہ بنا کر لوگوں سے اس بات کی گواہی لے رہے تھے کہ لوگوں، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ اور یہی بات اس امت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں ایک بہترین امت نکالا ہے، ایسی امت جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ ہماری بطور مسلمان ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانے کا تو اہل نہیں ہوں، صرف اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں تو یہ نکلتی ہے کہ اسلام ایک دعوت والا مذہب ہے۔ دوسری بات، اسلام ایک جماعت کا درس دیتا ہے۔ تیسری بات، سمع و طاعت اور دین پر چلنا، دین کی تابع داری کرنا۔ اسی طرح اسلام کی جو دیگر فروعات ہیں، یہ تمام مل کر اسلام ایک مذہب بنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے بڑی مشہور حدیث، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا مسلمان ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہو، کلمے کی پاسداری کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، زاد راہ ہے تو حج کرنے والا ہو، 1 سال میں رمضان کے روزے رکھنے والا ہو۔ جب ایسا مسلمان ہے تو اس کی بنیاد اسلام کی مضبوط ہے، اس کی عمارت مضبوط ہے۔ اب یہ اس عمارت کو بچانا کیسے ہے؟ اس عمارت کو ہم نے کھڑا تو کر دیا، اس عمارت میں یہ مسجد ہے، اس کی عمارت سب سے پہلے تعمیر ہوئی، اب اس کی مزید سہولیات کے لیے کئی اور چیزوں کی ضرورت بھی تھی، کئی اور چیزیں بھی درکار تھیں، جیسے یہ لائٹیں ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ قالین ہے، دیگر ضروریات۔ اس بلڈنگ میں صرف اگر یہ سٹرکچر تیار ہوتا تو شاید یہ اتنی کارآمد نہ ہوتی۔ ہم اسلام کی بنیاد تو قائم کر لیں، اسلام کی عمارت تو کھڑی کر لیں، مگر یہ عمارت دعوت سے مزین نہ ہو، اخلاق سے عاری ہو۔ یہ دعوت جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، کس وجہ سے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اسی وجہ سے تم بہترین ہو۔ اگر ہم میں یہ بات نہیں ہے تو ہمیں اپنے اسلام کی اس عمارت کی تزئین پر فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو بہت ساری عمارتیں ایسی جو بنا تو دی جاتی ہیں مگر انہیں اپنے استعمال میں نہیں لایا جاتا، وہ بیکار ہیں۔ ہماری نظر میں بھی ایسی بلڈنگیں، کئی عمارتیں گزری ہوں گی، کئی سال گزر گئے، عمارت کھڑی ہے مگر اس کا اگلا کام نہ ہو سکا، ایسی عمارت بیکار ہے۔
سیدنا حارث بن حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ مزید بات واضح ہوگی۔ یہ لمبی حدیث ہے، بخاری ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امر یحیی ابن زکریا بخمس کلمات، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ ان یعمل بہا ویعمل اسرائیل ان یعملوا بہن، حضرت یحییٰ علیہ السلام خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ میں اس حدیث کا اختصار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذمہ لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ان کے پاس آئے اور ان سے یہ بات فرمانے لگے کہ اے یحییٰ، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ 5 باتیں ان پر خود بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی دعوت دو۔ آپ نے ابھی تک یہ دعوت بنی اسرائیل تک نہیں پہنچائی۔ اگر کہتے ہیں تو میں یہ دعوت بنی اسرائیل تک پہنچا دیتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ دین، ہم اگر 5 وقت کے نمازی ہیں، اگر ہماری اولاد بے نماز ہے تو ہمیں اس پر فکر کرنی ہوگی۔ ہم اگر اسلام پر چلنے والے ہیں اور ہمارے ماتحت اسلام سے ناآشنا ہے، پھر ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سن کر اپنے اس رویے پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، اگر تم یہ بات پہنچا دیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بنی اسرائیل تک یہ بات پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، ایسا نہ کرنا، میں خود یہ بنی اسرائیل تک باتیں پہنچاؤں گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کلمات کہے، اخشا ان سبقتنی بہا ان یکسف بی او عذبا، اگر میں نے یہ باتیں نہ پہنچائیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اللہ مجھے زمین میں دنسا نہ دے یا اللہ مجھ پر کوئی عذاب مسلط نہ کر دے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا ہے، جسے نبی بنایا ہے، اور نبی کی ہستی وہ ہستی ہے جو عام انسانوں سے بالا تر ہے، جس کا مقام بھی اعلیٰ، جس کی شان بھی اعلیٰ، جس کی فضیلت بھی اعلیٰ، جس کا مقام بھی اعلیٰ، جو اللہ کی برگزیدہ ہستی، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کی دعوت میں نے لوگوں تک نہ پہنچائی، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اللہ مجھے زمین میں نہ دنسا دے۔ اور یہی حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ امت محمدیہ کے تو یہ خصائل اور فضائل میں سے یہ بات شامل ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اسلام کی دعوت دیتی ہے، اسلام پر خود بھی چلتی ہے، اسلام پر چلنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ اللہ نے اس امت کے علماء کو پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا وارث قرار دیا ہے۔ اور علماء کون ہیں؟ دین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ عالم صرف وہ ہے جس کے پاس 8 سالہ درس نظامی کی سند ہو، صرف وہ عالم ہے۔ یہاں مسجد میں تشریف فرما ہر ایک مسلمان عالم ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کو سنت کے مطابق مکمل نماز پڑھنا آتی ہو،
نماز کا ایک ایک رکن اس کو سنت سے یاد ہو، اس کی حدیث یاد ہو، نبی کا عمل یاد ہو، اس کو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، جس میں حج بھی شامل ہے، جس میں روزہ بھی شامل ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ درس نظامی کی سند لینا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا نچوڑ یہ ہے کہ عالم تو وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس امام مالک جیسا علم ہو، جو اجتہاد کرنا جانتا ہو، جو مسئلے کی تہ تک جا سکتا ہو، جو قرآن کے مسائل کو کھنگال سکتا ہو، جو نبی کی بات کو صحیح آسان الفاظ میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہو۔ مگر ایک مسلمان، اس کے پاس علم کتنا ہونا چاہیے؟ امام مالک فرماتے ہیں نماز کا علم اس کے پاس مکمل ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنے کمزور لفظوں میں یہ سوال کروں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز، اس کے رکوع و سجود، ارکان، دعا و اذکار، یہ کیا ہمیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہ کون سا ذکر کون سی حدیث میں ہے، کون سا رکن کون سی حدیث میں ہے، یہ نماز کا طریقہ کون سی حدیث میں ہے؟ کیا ہم مسلمان اس بات کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں نماز تو ایک آسان سا عمل ہے جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ، اس کے ایسے مسائل ہیں شاید عوام تو دور کی بات ہے، بعض علماء بھی نہ جانتے ہوں۔ زکوٰۃ کس پر دینی ہے، کتنی دینی ہے، مجھ پر کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم جب اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے حج کے لیے جاتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے حج کی ٹریننگ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ حج کیسے کیا جائے۔ ہم حج پہ جانے کے لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمیں ملٹی میڈیا پر سمجھایا جائے کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے، عمرے کی دعائیں کیسی ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں رٹ کر جاتے ہیں کہ کہیں وہاں جا کر بھول نہ جائیں۔ یہ باتیں اسلام میں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ پھر امام مالک کی بات کو آگے بڑھاؤں، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کاروباری مسائل کو جانتا ہو، جو وہ روزمرہ کے اعمال انجام دیتا ہے اس کے بارے میں اسے مکمل علم ہو کہ میرا کاروبار کیسا ہے، اس میں کون سی چیز ناجائز ہے، اسلام نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہونا چاہیے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے معذرت کی کہ اگر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں نے تاخیر سے کام لیا، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ مجھے زندہ زمین میں دنسا نہ دے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اللہ مجھے کسی آزمائش میں، کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ فوراً بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جو باتیں اللہ نے ان کے ذمے لگائی تھیں ان 5 باتوں کا حکم دیا۔ یہ 5 باتیں آج اسلام میں بھی ہیں۔ میں یہ اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ 5 باتیں آسان سی ہیں۔ پہلی بات یہ، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی بات۔ اس کی مثال بھی دی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ
اپنے حلال مال سے کوئی غلام خریدے اور اس کو کاروبار پہ لگا دے اور کہے کہ یہ کاروبار ہے، اس پہ تو نے کام کرنا ہے اور اس کا منافع تو نے مجھے دینا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ غلام کام تو اپنے مالک کا کرتا ہے مگر منافع کسی اور کو دے دیتا ہے، تو کیا تم میں سے یہ کوئی بات پسند کرے گا کہ ایسا غلام رکھے؟ تو ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کیسے پسند کرے گا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دیں، کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کے در پہ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی فریادیں رکھے؟ اللہ کو یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہے۔ دوسری بات نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرو، اور فرمایا، اس کی مثال بھی دی کہ مثال جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک بندہ اپنی نماز میں متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی نماز سے دھیان اور طرف لے جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنا دھیان اور طرف پھیر لیتے ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں، اور یہ حکم ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ نماز ایسی ہو، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، پوچھا مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ تو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اگر میں نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہماری نماز کی طرف ہمیں فکر دلاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز میں متوجہ ہوتا ہے اتنی دیر تک اللہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، جو دعائیں مانگتا ہے اللہ توجہ سے سنتے ہیں۔ جب بندہ اپنی نماز سے دھیان ہٹا لیتا ہے پھر اللہ بھی اپنے بندے کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ یہی بات کل قیامت والے دن کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں دھیان سے اس دنیا میں سنیں گے، کل قیامت والے دن اللہ بھی ہماری باتیں دھیان سے سنے گا۔ تیسری بات روزے کے بارے میں، روزے کا حکم دیا۔ چوتھی بات صدقے کے بارے میں، پانچویں بات اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں، اور ساتھ مثال بھی دی، ہر ایک کی مثال ہے مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ذکر کی مثال دے کر اس لیے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہم شاید آج ذکر و اذکار سے غافل ہیں، صبح و شام کے اذکار سے غافل ہیں، جو روزمرہ کے اذکار ہیں شاید ہم نہ واقف ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مضبوط کلے میں ہو، اور ایسا کلا جسے شیطان پار نہ کر سکتا ہو، جہاں تک پہنچنا شیطان کے بس کی بات نہ ہو۔ اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے شیطان سے ایسے ہی محفوظ رکھتے ہیں جیسے وہ کسی مضبوط کلے میں ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ السم والطاع والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ والجماع، یہ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ السم والطاع، یہ کہ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے، ہم اپنی نظریں جھکا لے
اور فوراً اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. میں اس میں بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں مگر وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جب خطاب فرماتے تو آپ کی بات کا صحابہ کرام احترام کیسے کرتے؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صحابہ کرام کو خطاب فرماتے صحابہ کرام ایسے ہمہ تن گوش ہوتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اتنا ادب، اتنا احترام. یہی بات حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سامنے بیان کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، صحابہ کرام کی عقیدت کا منظر دیکھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ کی عقیدت کیسی ہے. یہ ساری باتیں جا کے قریش کو بیان کر رہے ہیں. وہ قریش، آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو مجھے کیسر کے دربار میں نظر نہیں آیا، کسرا کے دربار میں نظر نہیں آیا، حبشہ کے دربار میں نظر نہیں آیا. بڑے بڑے میں نے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، مگر جیسا احترام عزت میں نے محمد کے ساتھیوں میں دیکھی ایسا کہیں احترام میں نے نہیں دیکھا. اور منظر کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ اگر آپ اپنا لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو اس کی ایک چھینٹ بھی زمین پر نہیں گرتی، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتی ہے. آپ وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کرام لپکتے ہیں آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے، آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں پر ملتے ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں صحابہ کے چہرے جھک جاتے ہیں. اور یہ حکم آج بھی ہے. جہاں قرآن کی آیت آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے ہے. پھر اس سے بڑھ کر دنیا کی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ حدیث مبارکہ کا جو لب لباب یہی ہے کہ آج ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لے جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. شاید ہم مسلمان تو ہیں، ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی ابھی ضرورت ہے. ہم اسلام میں داخل ہوں، ایسا اسلام کہ جب ہماری روح قبض ہو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ جائے اے نفس مطمئنہ اللہ تجھ پر راضی ہو چکا ہے، آ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ یہ اعزاز ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا دے. اللہ سے یہ ہر لمحہ دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.